السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ شاہ شمس تبریز کا نام تاریخ تصوف میں ایک ایسا راز ہے جسے جتنا سمجھنے کی کوشش کی جائے وہ اتنا ہی گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان کی زندگی ایک عام انسان کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسے مسافر کی داستان ہے جو ظاہری دنیا میں رہتے ہوئے بھی باطنی حقیقتوں کی تلاش میں گم رہا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام شمس الدین محمد تھا اور وہ ایران کے شہر تبریز میں پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے انہیں شمس تبریز کہا جاتا ہے۔ بچپن ہی سے ان کے اندر ایک عجیب سی بے قراری تھی، جیسے انہیں کسی ایسی چیز کی تلاش ہو جو دنیا کی عام چیزوں میں موجود نہیں۔ وہ عام بچوں کی طرح کھیل کود میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، بلکہ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے، اپنے رب کو یاد کرتے اور زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ان کے والد ایک نیک اور دیندار انسان تھے، مگر شمس تبریز کے اندر جو آگ تھی وہ عام عبادت سے ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے ایسا علم چاہیے جو دل کو زندہ کر دے، جو انسان کو اللہ کے قریب لے جائے۔ صرف ظاہری علم کافی نہیں۔ جوانی میں پہنچ کر انہوں نے دنیاوی تعلقات سے خود کو الگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ مختلف شہروں کا سفر کرتے، درویشوں اور صوفیوں سے ملتے، مگر ان کا دل کہیں مطمئن نہ ہوتا۔ وہ کہتے تھے کہ میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہوں جو میرے اندر کے راز کو سمجھ سکے، جو میرے سوالوں کا جواب دے سکے۔ ان کی زندگی کا ہر دن ایک نئی تلاش میں گزرتا تھا، جیسے کوئی مسافر منزل کے قریب ہو مگر راستہ ابھی باقی ہو۔ شمس تبریز اکثر کہتے تھے کہ سچا علم وہ ہے جو دل میں اتر جائے، صرف زبان پر نہ ہو۔ وہ ظاہری رسم و رواج سے زیادہ باطنی سچائی کو اہمیت دیتے تھے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ انہیں سمجھ نہ پاتے اور بعض اوقات ان کی باتوں سے اختلاف بھی کرتے، مگر شمس تبریز کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے راستے پر چلتے رہے۔ ان کی زندگی کا سب سے اہم موڑ وہ تھا جب وہ پونیا پہنچے، جہاں ان کی ملاقات مولانا جلال الدین رومی سے ہوئی۔ یہ ملاقات عام نہیں تھی بلکہ تاریخ تصوف کے سب سے مشہور ملاقاتوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مولانا رومی ایک بڑے عالم اور استاد تھے۔ ان کے گرد شاگردوں کا ہجوم ہوتا تھا، وہ درس دیتے اور لوگ ان کی باتیں بڑے شوق سے سنتے تھے۔ لیکن جب شمس تبریز ان کے سامنے آئے تو سب کچھ بدل گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ شمس نے رومی سے ایک سوال کیا جس نے ان کی سوچ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس سوال کا اثر ایسا تھا کہ مولانا رومی کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ وہ جو پہلے صرف علم کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے، اب عشق کے دریا میں اتر گئے۔ شمس تبریز اور مولانا رومی کے درمیان ایک ایسا روحانی تعلق قائم ہوا جو عام انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ وہ گھنٹوں، دنوں اور راتوں تک ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کرتے، دنیا سے بے خبر ہو جاتے۔ رومی کے شاگردوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہیں لگا کہ ان کے استاد ان سے دور ہو رہے ہیں اور اس سب کی وجہ شمس تبریز ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب مخالفت بڑھنے لگی۔ لوگ شمس تبریز کے خلاف ہو گئے، کچھ نے انہیں عجیب کہا، کچھ نے ان پر الزامات لگائے، مگر شمس تبریز کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جو سچ کی راہ پر چلتا ہے اسے لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ پھر ایک دن اچانک شمس تبریز غائب ہو گئے۔ ان کے غائب ہونے کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ خود ہی چلے گئے، کچھ کہتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا گیا، مگر حقیقت کیا ہے یہ آج تک ایک راز ہے۔ یہی راز ان کی شخصیت کو اور بھی پرسرار بنا دیتا ہے۔ جب شمس تبریز چلے گئے تو مولانا رومی کی حالت بدل گئی۔ وہ جو پہلے ایک عالم تھے اب ایک عاشق بن گئے۔ وہ شمس کی جدائی میں تڑپتے، اشعار کہتے اور اسی درد نے انہیں دنیا کا عظیم صوفی شاعر بنا دیا۔ ان کی شاعری میں جو آگ، جو محبت، جو درد نظر آتا ہے وہ شمس تبریز کی ہی دین ہے۔ شمس تبریز کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو اپنے دل کو زندہ کرنا چاہیے، اللہ سے سچی محبت کرنی چاہیے اور ظاہری دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ کہتے تھے کہ اصل حقیقت دل کے اندر ہے۔ اگر انسان اپنے دل کو پاک کر لے تو اسے اللہ کی قربت حاصل ہو سکتی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچ کی تلاش آسان نہیں ہوتی،
اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، تنہائی برداشت کرنی پڑتی ہے اور لوگوں کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، مگر جو شخص اس راستے پر ثابت قدم رہتا ہے وہ آخرکار اپنی منزل پا لیتا ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں شمس تبریز کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔ لوگ ان کی تعلیمات سے سیکھتے ہیں، ان کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہیں اور ان کے راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر شاید شمس تبریز کو مکمل طور پر سمجھنا ممکن نہیں، کیونکہ وہ خود ایک راز تھے اور راز ہی رہیں گے۔ یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ ایک ایسے سفر کی ہے جو دل سے شروع ہوتا ہے اور اللہ تک پہنچتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں سکون، محبت اور حقیقت کی تلاش میں ہیں تو شمس تبریز کی زندگی آپ کے لیے ایک روشنی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو ایسی ہی سچی اور دلچسپ اسلامی تاریخی کہانیاں پسند ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔